بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے جو ہے وہ آیت نمبر 5 تک جو ہے وہ پڑھ لیا تھا۔ آج سے جو ہے ہم آیت نمبر 6 پڑھیں گے۔ تو کل کے سبق کے اندر جو باتیں تھیں یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور انشاءاللہ آج ہم اس سے آگے کا سبق پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکنوہن من حیث، تم ان کو رہنے دو، ان عورتوں کو گھروں میں رہنے دو، من حیث سکنتم، جہاں پر تم رہتے ہو، من وجدکم، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق یا اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق، ولا تغاروہن، اور ان کو ضرر نہ دو، اور ان کو ایذا نہ دو، اور ان کو تکلیف نہ دو۔ اور کیوں تکلیف نہ دو؟ لتضیقوا علیہن، تاکہ وہ تنگ ہوں ان کو، تاکہ وہ تنگ کریں ان کو، یا تم تنگ کرو ان کو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ ہوں، وَإِن كُنَّ، اور اگر وہ عورتیں ہوں، أُولَاتِ حَمْلٍ، حمل والی، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو خرچ کرو ان عورتوں کے اوپر، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ، حتیٰ یہاں تک کہ، یضعن وہ رکھ دیں یا ڈال دیں، حملہن اپنے حمل کو، مراد ہے کہ ان کے ہاں وضع حمل ہو جائے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ دودھ پلائیں، ارضعن دودھ پلائیں، لکم تمہاری خاطر، فآتوہن اجورہن، پس تم دے دو ان کو، فآتوہن، پس تم دے دو ان عورتوں کو، اجورہن ان کا بدلہ، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور مشورہ کرو، وَأْتَمِرُوا، اور تم مشورہ کرو، بینکم آپس میں، بمعروف دستور کے مطابق، وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر وہ ضد کریں، تعاثرتم، اور اگر وہ کیا کریں، ضد کریں، فسر، تو تم کیا کرو کہ دودھ پلواؤ، فسترضع، تم دودھ پلاؤ، لہو اخرى، اس بچے کو دوسری عورت سے، لینفق ذو سعۃ، چاہیے کہ خرچ کرے، لینفق چاہیے کہ خرچ کرے، ذو سعۃ وسعت والا، من سعتہ اپنی وسعت کے مطابق، ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس شخص کی روزی، ومن قدرہ، قدرہ کا معنی ہے جو ہے وہ تنگ ہونا، کم ہونا، نپی تلی ہونا، کوئی بھی اس کا جو ہے وہ معنی آ سکتا ہے، مراد ہے کم ہونا۔ ومن قدر علیہ، اور جس کی روزی تنگ ہو گئی ہو، جس کے اوپر رزق ہو، اس کی روزی، ومن قدر، اور جس شخص کی تنگ ہو گئی ہو، علیہ اس پر، رزق ہو روزی، فلینفق مما آتاہ اللہ، پس چاہیے کہ وہ خرچ کرے، فلینفق پس چاہیے کہ وہ خرچ کرے، مما اس میں سے، آتاہ اللہ جو دیا ہے اللہ نے اس کو، لا یکلف اللہ نفسا، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو، الا ما آتاہا، مگر اسی قدر جو اس کو دیا ہے، سیجعل اللہ، پس عنقریب کر دے گا اللہ، بعد عسر یسرا، سختی کے پیچھے آسانی۔ بات چل رہی تھی طلاق کی، اور طلاق کے طریقہ کار کے مطابق یہاں سے بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کچھ احکام مزید بیان کیے ہیں کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو طلاق کے بعد جو ہے تم نے کیسے جو ہے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی ہم کچھ احکام پہلے ہی سمجھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 6 کے اندر اللہ رب العزت نے جو فرمایا، اسکنوہن من حیث سکنتم، کہ تم ان کو رہنے دو جہاں تم رہتے ہو، من وجدکم اپنی گنجائش کے بقدر، مطلب یہی ہے کہ جب مرد جو ہے عورتوں کو طلاق دے دیں تو ان کی طلاق کی جو عدت کا وقت ہوگا ان کو تم انہی گھروں کے اندر رہنے دو
جہاں پر تم رہتے ہو. یعنی یہ بات ہم بار بار سمجھ چکے ہیں کہ جو شوہر ہے اس کے جو ہے گھر کے اندر ہی کیا ہوگی، عدت ہوگی. اور جب عدت عورت گزارے گی تو اتنی بات تو سمجھ میں آئے گی، آ گئی من حیث سکن تم سے، کہ وہ اپنی عدت جو ہے اسی گھر کے اندر گزارے گی. آگے اللہ نے فرمایا میں وجدکم، اپنی گنجائش کے بقدر. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عورت جو ہے عدت کے اندر جو ہے وہ گھر کے اندر رہے گی، چاہے وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت لمبی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے لیکن لمبی بھی ہو سکتی ہے. اور اگر غیر حاملہ ہے تو اس کی عدت تو جو ہے وہ ہم نے سمجھ لی کہ 3 حیض کے دنوں کی ہے یا 3 مہینوں کی ہے. تو ان جو اتنے دن ہوتے ہیں عدت کے، ان عدت کے اندر جو خرچہ ہے وہ شوہر ہی اس کا خرچہ اٹھائے گا. یعنی جو اس کا سابقہ شوہر ہے طلاق دینے والا، وہی اس کا جو ہے خرچہ اٹھائے گا. اور جب خرچہ اٹھائے گا تو اب جو ہے وہ خرچہ کیسے ہوگا، جو جیسی اس کی گنجائش ہے اس گنجائش کے مطابق اس کا کھانا بھی ہوگا، اس کا پینا بھی ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ صرف عدت یہاں گزارے گی اور کھائے گی پیے گی یا اس کا خرچہ اس کے ماں باپ اٹھائیں گے، نہیں، بلکہ وہ آدمی ہی اس کا خرچہ جو ہے اٹھائے گا. اب دیکھیں طلاق کی ہم نے الگ الگ شکلیں پڑھ لی، 3 قسمیں پڑھ لی تھی. اگر اس مرد نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ میں بات پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ رجعی دی ہے، خرچہ تو ہو گئی، لیکن خرچے کے ساتھ ساتھ یہ عورت اس مرد کے ساتھ اسی گھر میں رہے گی، اسی جگہ پر رہے گی. یوں سمجھ لیں کہ اسی کمرے کے اندر رہے گی کہ جہاں پر جو ہے وہ اپنے پہلے رہتی تھی. اور ان دونوں کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا. اور جو ہے شوہر اگر رجوع بالفعل کر لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب بھی وہ عدت ختم ہو جائے گی، اور اگر رجوع بالقول کر لیتا ہے جب بھی اس کی عدت ختم ہو جائے گی وہ اس کی بیوی شمار ہوگی. اور جو ہے بس رجوع بالقول جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے. تو اس کے اندر اسی گھر میں اسی کمرے میں رہے گی. ہاں اگر شوہر نے طلاق بائن دے دی ہے یا طلاق مغلظ یعنی طلاق بائن دی ہے یا 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو اب اس کا رشتہ جو ہے وہ نکاح کا ختم ہو چکا ہے. اب وہ رہے گی تو اس گھر میں، لیکن شریعت کے حکم کے مطابق اب اس کا اس آدمی سے جو ہے وہ کیا ہوگا، پردہ ہوگا. لہذا شرعی حکم کے مطابق اس عورت کے لیے اس گھر میں پردے کا بھی انتظام کیا جائے. لیکن پردے کا انتظام ضرور ہوگا. اگر وہ گھر میں رہ کر اپنے بچوں کی کام کرنا چاہے تو بالکل کر سکتی ہے، لیکن اور جو ہے خرچہ وہ اس آدمی کے ذمے ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس والی آیت کا مطلب. پھر آگے اللہ نے فرمایا اور تم ضرر نہ دو ان کو تکلیف نہ پہنچا. یہاں سے جو ہے عدت کا ایک 10واں حکم بیان کیا جا رہا ہے. 10واں حکم یہ ہے کہ جب وہ مطلقہ عورت یعنی طلاق یافتہ عورت گھر میں تمہارے ساتھ رہے تو تم ان کو ایذا نہ پہنچاؤ. یہ بات پہلے بھی آئی ہے کہ ان کو تانے نہ دو، تشنیع نہ دو، اور جو ہے برا بھلا نہ کہو. اور اسی کے ساتھ جو ہے جو ضروریات زندگی ہیں، جتنی دن وہ عدت کی یہاں گزارے گی تو اس کو تنگ نہ کرو، اس کو پریشان نہ کرو کہ وہ یہاں سے پریشان ہو کر نکلنے پر مجبور ہو جائے. اب تنگ کرنے کی دیکھیں مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. مثلا ان سے باتیں سنائی جا رہی ہیں، برا بھلا کہا جا رہا ہے، اس سے لڑائی کی جا رہی ہے تو وہ تنگ آ کر نکل جائے. تنگ کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے کھانے پینے، کھانا بند کر دیا جائے اس کا پینا، یا اسے بہت ستایا جائے کہ کھانے پینے کے معاملے کے اندر. تو کوئی بھی تنگ کرنے کی ایسی شکلیں جس کی وجہ سے وہ تنگ ہو کر یہاں سے نکل جائے تو یہ ظلم ہوگا، اور اللہ نے ایسا کرنا جو ہے حرام قرار دیا ہے اس مرد کے لیے. اور پھر آگے کیا فرمایا، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ ہوں عورتیں حمل والی، مراد ہے وہ عورتیں اگر حاملہ ہوتی ہیں تو پھر کیا ہو، ان پر کب تک خرچ کرنا پڑے گا، ان پر اس وقت تک خرچ کرنا پڑے گا. فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، پس تم خرچ کرو ان کے اوپر، حتیٰ یہاں تک کہ یضعن حملہن، کہ وہ وضع حمل کر دیں، مطلب کہ ان کے ہاں ڈلیوری ہو جائے. اس وقت تک تم نے جو ہے اس عورت کا خرچہ برداشت کرنا ہے، چاہے وہ 9 مہینے لگیں، 6 مہینے، 8 مہینے، 1 مہینہ، 2 مہینے. اس وقت تک تمہارے ذمہ جو ہے اس کی عدت ختم نہیں ہوگی، لہذا تمہاری ذمہ داری ختم نہیں ہوگی. تو یہاں پر
جو ہے اس آیت کے اندر جو ہے وہ 11واں حکم بتایا گیا ہے۔ اس آیت کے اس حصے کے اندر مطلقہ عورتوں کی جو ہے وہ نفقے کا حکم بتایا گیا ہے۔ نفقہ کہتے ہیں خرچے کو۔ تو اب جو ہے ان کا خرچہ جو ہے کب تک ہے؟ جب تک ڈلیوری نہ ہو جائے۔ پوری امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ جب تک وضع حمل نہیں ہو جائے تو شوہر کے اوپر اس عورت کا خرچہ کیا ہے؟ جو ہے وہ واجب ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جس عورت کو طلاق رجعی دی گئی ہے، یاد رکھیں، تو دیکھیں پہلی عورت وہ بتائی میں نے کہ جو کہ حاملہ ہے، اس کا خرچہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے شوہر کے اوپر۔ شوہر اگر نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ دوسرے نمبر پر وہ عورت ہے جس کو طلاق رجعی دی ہے، ایک ہی طلاق دی ہے، تو عدت کے اندر اس کا خرچہ بھی شوہر کے ذمہ کیا ہے؟ واجب ہے، اور جو ہے کیونکہ وہ کیا ہے؟ اس کی بیوی ہے۔ اور باقی جو دو طلاقیں ہیں، طلاق بائن اور طلاق رجعی، اس میں بعض ائمہ کے نزدیک اختلاف ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا میں مسلک بتا رہی ہوں، ان کا فتویٰ بتا رہی ہوں، جن کے ہم ماننے والے ہیں فقہ کے اندر، کہ اگر جس کو طلاق بائن دی ہے، طلاق مغلظ دی ہے، اس کا بھی خرچہ عدت کے اندر واجب ہوگا۔ تو اس ساری تفصیل کا خلاصہ دو لائن میں بس یہی نکلے گا کہ طلاق والی عورت اگر حاملہ نہیں ہے تو جب بھی اس کا خرچہ عدت کے دوران شوہر کے اوپر ہے، اور اگر وہ عورت حاملہ ہے تو وضع حمل تک اس کی عدت ختم نہیں ہوگی تو اس کا خرچہ بھی شوہر کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوگا؟ لازم ہوگا، اور شوہر اس کے اندر کوتاہی جو ہے وہ نہیں کر سکتی۔ اب جب اس کے بعد کی جو آگے حکم ہے وہ اللہ رب العزت آگے جو ہے آیت کے اندر بیان فرما رہے ہیں، اور آگے فرمایا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، بس اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے، مطلب کیا ہے کہ وہ مطلقہ عورتیں جب ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہو گئی تو پھر جو ہے اس کی عدت تو ختم ہو گئی، اور جب عدت ختم ہو گئی تو شوہر کے اوپر جو شریعت نے اس کا خرچہ لازم کیا تھا وہ خرچہ بھی اب کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اب اس کے اوپر وہ خرچہ لازم نہیں ہے، شوہر نہیں اٹھائے گا اس کا خرچہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اب شوہر کے اوپر خرچہ تو نہیں ہے، اب جو بچہ ہے ظاہر سی بات ہے اس کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہے کہ بچے کو دودھ پلانا جو ہے اب وہ کون پلائے گا، کیونکہ اگر لڑکی جو ہے اپنے گھر چلی جاتی ہے تو اب جو وہ بچہ ہے اس بچے کو کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی؟ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے صرف دودھ پلانے کے بارے میں، اور چیزوں کے بارے میں نہیں ہے، ابھی صرف دودھ پلانے کے بارے میں ہے کہ یہ جو ہے عورت اگر اس بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کا یہ مطالبہ کرتی ہے کہ میں اس کو 2 سال تک دودھ پلاؤں گی تو دودھ پلانے کی جو اجرت ہے مجھے دی جائے، پیسے مجھے دیے جائیں، تو شوہر کے ذمہ لازم ہوگا کہ وہ کیا کرے؟ اس اپنی سابقہ بیوی کو اتنے عرصے تک جب تک وہ دودھ پلائے تو اس کی کیا کرے؟ اجرت دے، کیونکہ اب اس کا شوہر تو نہیں ہے، مگر جو ہے یہ بچہ تو اسی کا ہے، لہٰذا اس دودھ پلانے کی اجرت جو ہے عورت کے لیے لینا بھی جائز ہے، اور مرد کے لیے دینا پھر کیا ہو جائے گا؟ ضروری ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب تک عورت اپنے شوہر کے نکاح کے اندر ہے، مثلا طلاق نہیں ہوئی ہے، اور ویسے ہی جیسے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، تو جب بچوں کی پیدائش ہوتی ہے اور عورت شوہر کے نکاح میں ہے، اس وقت عورت کے لیے، ماں کے لیے بچوں کو دودھ پلانا واجب ہے۔ یعنی دودھ پلانے کا حکم کیا ہے کہ ایک عورت ہے جس کے ہاں کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں، کوئی ایشو بھی نہیں ہے، وہ دودھ پلا سکتی ہے، لیکن جو ہے وہ دودھ نہیں پلا رہی، جی ہمارا فگر خراب ہو جائے گا، یا ہم جو ہے بس ہم پلانا نہیں چاہتے، ڈبے کے دودھ کے اوپر بچوں کو پال رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ دودھ پلانا کیسا ہے شرعی اعتبار سے؟ تو یاد رکھیں ایک ماں کے لیے بچے کو دودھ پلانا شرعی اعتبار سے واجب ہے۔ ہاں کوئی عذر ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی میڈیکلی کوئی مسئلہ ہو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام حکم یہی ہے۔ اور طلاق کے بعد وہ بچے کو دودھ پلانے کا جو مسئلہ ہے وہ یہی کہ ماں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے اور شوہر سے اس کا جو ہے وہ پیسے بھی لے سکتی ہے، اور اگر نہ لینا چاہے ویسے ہی پلا دیں تو یہ اور بھی اچھا ہے۔ اب جو ہے
اچھا، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی عورت ابھی اپنے شوہر کے نکاح میں ہے، طلاق نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، اب بچوں کو دودھ پلاتی ہے، دودھ پلانے کے بعد جو ہے وہ شوہر سے مطالبہ کرتی ہے کیونکہ میں بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں لہٰذا اس دودھ پلانے کی اجرت مجھے دی جائے، تو شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے اور جو ہے اس کا لینا اس اجرت کے طور پر جائز نہیں۔ ہاں ویسے وہ شوہر سے، اس کو بند کر دو آواز، شوہر سے اپنے کھانے پینے کے لیے وہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ بھائی مجھے دودھ پینا ہے، فروٹ کھانا ہے، کوئی بھی ایسی چیز، وہ ایک الگ چیز ہے کہ اپنی جو ہے وہ کھانے پینے کے اعتبار سے اس سے خرچہ لے سکتی ہے، لیکن خاص طور پر دودھ پلانے کی اجرت طے کرنا اور لینا یہ جائز نہیں ہے جبکہ وہ اس کے نکاح کے اندر ہو، کیونکہ شریعت نے ماں کے اوپر یہ ذمہ داری رکھی اور واجب قرار دیا ہے کہ وہ اپنے بچے کو کیا کرے، دودھ پلائے۔ ہاں طلاق ہو گئی، طلاق کے بعد اگر وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اب شوہر سے اجرت لینا جو ہے وہ کیا ہے، جائز ہے اس کے لیے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، تو ہاں فَإِنْ أَرْضَعْنَ، پس اگر وہ دودھ پلائیں لکم تمہارے لیے، یعنی تمہارے بچے کو دودھ پلائیں، فَآتُوهُنَّ، پس دے دو ان کو، اجورہن، ان کا اجر، اجر سے مراد یہاں ہے بدلہ، اجرت، کہ اگر وہ مانگتی ہیں پیسے تو ان کو دے دو۔ آگے فرمایا وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یہاں سے یہ دودھ پلانے والے اجرت جو ہے یہ 12واں حکم ہے اور اب اس کے بعد جو ہے وہ 13واں حکم ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک لفظ استعمال کیا ہے ائتمار، وَأَتَمِرُوا اسی سے ہے، اس کا مطلب ہے باہم مشورہ کرنا، دو لوگ بیٹھ کر ایک دوسرے سے کسی بات پر مشورہ کریں اور صلح کر لیں کسی بات پر کہ ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ پاک نے ان عورت اور مرد کو ایک حکم دیا ہے اور وہ یہ کہ اگر دودھ پلانے کی اجرت میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، مثلا بیوی کرتی ہے زیادہ مطالبہ کہ نہیں جی، وہ عورت زیادہ مطالبہ کرتی ہے میں تو اتنے پیسے لوں گی، اور مرد کہتا ہے کہ نہیں میں ماہانہ اتنے پیسے تجھے نہیں دے سکتا، اب کیا ہو گئی، اس میں جھگڑا ہو گیا کہ بیوی زیادہ مانگ رہی ہے اور شوہر دینے سے، تو پھر کیا کریں، آپس میں تم بیٹھ کر مشورہ کرو، بات کرو اور ایک درمیانی اجرت کے اوپر جو ہے دونوں کیا ہو جائیں، تیار ہو جائیں، ایک درمیانی اجرت پر تیار ہو جائیں۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں ایسا قطعاً نہیں ہوتا، ہمارے معاشرے کے اندر ایسا قطعاً نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ عجیب سی باتیں ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے قرآنی اعمال ہیں جو کہ ہمارے ماحول و معاشرے کے اندر زندہ نہیں ہیں اس وقت۔ کتنی تفصیل سے اللہ رب العزت ایک ایک چیز کو جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، طلاق کے معاملات کو قرآن کریم کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو دیکھیں ان ساری چیزوں کی تفصیل احادیث کے اندر بھی ملے گی اور فقہ کے اندر بھی ملے گی۔ اللہ چاہتے تو یہاں پر صرف جو ہے طلاق کو مختصر سا بیان کر دیتے اور باقی ساری تفصیل ہمیں جو ہے احادیث طیبہ سے مل جاتی، لیکن اللہ نے ایک ایک چیز کی تفصیل کو یہاں بیان کیا اور پھر مزید تشریح ہمیں اس کی احادیث طیبہ میں اور مسائل ہمیں فقہ کی کتابوں کے اندر مل جاتے ہیں۔ تو یہاں پر وَأَتَمِرُوا کا مطلب یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ کریں، رواداری یعنی کہ ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں، بیوی اس آدمی کا لحاظ رکھے، تھوڑا کم کر لے، اور شوہر جو ہے اس کا لحاظ یعنی کہ وہ آدمی جو ہے اس عورت کا لحاظ رکھے۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر وہ کیا کریں، ضد کریں، یہ 14ویں نمبر کا حکم ہے کہ دونوں مل کر جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، وہ مرد اور عورت، لیکن پھر بھی وہ کوئی جو ہے مشورہ کرنے کے بعد بھی جو ہے کچھ طے نہیں کر پا رہے، نہ بیوی ماننے کے لیے تیار ہے کہ میں کم کر لوں، نہ شوہر کی اتنی گنجائش ہے کہ وہ کیا کر دے، زیادہ کر دے، تو اب مسئلہ کیا ہوگا۔ اب اس 14ویں نمبر میں ان الفاظ سے اللہ نے اگلا حکم جو ہے وہ کیا ہے، بیان کیا ہے کہ اگر آپس میں مشورے سے بھی مسئلہ طے نہ ہو اور جو عورت ہے وہ معاوضہ لے کر بھی دودھ پلانے سے انکار کر دے کہ کم اجرت نہیں لے رہی، تیار نہیں ہو رہی، تو اس کو نمبر 1 قضاءً مجبور نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، قضاءً مجبور نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہی تصور کیا جائے گا کہ یہ اس کی سگی ماں ہے، لیکن یقیناً اس کی کوئی مجبوری ہوگی، اس کا کوئی
عذر ہوگا جس کی وجہ سے یہ بچے کو دودھ نہیں پلا رہی. ٹھیک ہے. تو شوہر تو وہ آدمی جو ہے وہ تو یہ تصور کرے، کیونکہ دیکھیں ایک عذر یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ باپ یا بھائیوں کے گھر میں رہ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو کھانے کو اتنا نہ ملتا ہو. بچہ جب دودھ پیتا ہے تو ماں کو خوراک بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے، دودھ چاہیے ہوتا ہے، جبھی بچے کا پیٹ جو ہے اس دودھ سے بھر سکتا ہے. تو اس مرد کو یہ کہا گیا کہ وہ یہ سوچے کہ اگر یہ عورت جو ہے نہیں مان رہی کم پیسوں کے اوپر، تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو. اور جو ہے یہ بچے کے لیے تو ماں کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ ماں ہو کر بھی انکار کر رہی ہے، تو یقیناً اس کا کوئی کیا ہوگا، عذر ہوگا. اور جو ہے اس عذر کی وجہ سے اس کو قضاءً مجبور نہیں کیا جائے گا. قضاءً مجبور کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جی شوہر کوئی اس عورت کے اوپر مقدمہ کر دے اور قاضی کی عدالت میں چلا جائے، اور جی اس عورت کے اوپر کوئی الزام لگا دے اور جی پولیس بھیج دے اس کے گھر. اسے کہتے ہیں قضاءً. یہ قضاءً مجبور نہیں کیا جائے گا، بس اسے زبان سے کہہ سکتے ہیں لیکن اسے زیادہ مجبور نہیں کیا جائے گا. اگر وہ صرف عورت ضد کی وجہ سے انکار کرتی ہے، کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہے کھانے پینے کا، کسی بھی طرح کا پیسوں کا، لیکن وہ شوہر اس مرد کو ستانے کے لیے جو ہے انکار کرتی ہے، تنگ کرنے کے لیے انکار کرتی ہے، تو وہ عند اللہ گناہ گار ہوگی، اللہ کے ہاں گناہ گار ہوگی. لیکن جو ہے عدالت کے اعتبار سے اس کو کوئی بھی زور زبردستی نہیں کی جا سکتی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اب آتے ہیں آدمی کی طرف، کہ اگر وہ عورت آدمی سے مطالبہ کر رہی ہے لیکن آدمی کی گنجائش نہیں ہے، اس کی جو ہے حیثیت نہیں ہے، مثلا وہ ماہانہ کتنے ہزار کا مطالبہ کر رہی ہے لیکن آدمی غریب ہے، وہ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. تو پھر آدمی کو بھی زبردستی مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تو اپنے اس بچے کو اس کی ماں سے ہی دودھ پلوا، نہیں، بلکہ شریعت نے یہاں پر بھی اس کے لیے ایک راستہ رکھا ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اگر کوئی دوسری عورت یعنی ماں کے علاوہ اگر کوئی دوسری عورت اس بچے کو بلا معاوضہ یعنی مفت میں دودھ پلانے کے لیے تیار ہو جائے یا کم معاوضے پر دودھ پلانے کے لیے تیار ہو جائے، تو اب شوہر کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تو اس بچے کی ماں کو زیادہ پیسے دے، اسی سے دودھ پلوا، نہیں، بلکہ شوہر کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر کوئی بچے کو کم پیسوں میں دودھ پلا رہی ہے عورت، تو اسے دودھ پلوا کر اس کو کم اجرت دے دی جائے، یا کوئی اگر مفت میں دودھ پلانے کے لیے تیار ہے تو اس کو دودھ اس عورت سے پلوا لیا جائے. اب چاہے وہ عورت کوئی باہر کی ہو یا پھر جو ہے وہ کوئی رشتہ دار ہو، کوئی بہن ہو اس کی، یعنی کہ شوہر کی کوئی بہن ہو، بچے کی پھوپھی ہو یا اور بھی کوئی ہو، تو شوہر کو بھی مجبور نہیں کیا جائے گا کہ زبردستی ماں سے دودھ پلوایا جائے، اور اسی طرح عورت کو بھی مجبور نہیں کیا جائے گا کہ جو ہے کم پیسوں کے اندر کیا کرے، دودھ پلائے. شریعت نے دونوں کی ہی یہاں پر کیا رکھی ہے، رعایت رکھی ہے. ہاں، تیسری بات اس میں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر جتنے پیسے ماں مانگ رہی ہے دودھ پلانے کے، جتنی اجرت، اتنی ہی اجرت کوئی دوسری عورت مانگ رہی ہے، تو اب شوہر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کی ماں کو چھوڑ کر کسی دوسری عورت کا انتخاب کرے. اگر دوسری عورت کم لے رہی ہے تو انتخاب کر سکتا ہے، لیکن اگر دوسری عورت بھی اتنے ہی پیسے لے رہی ہے تو اب دوسری عورت کا انتخاب نہیں کیا جائے گا، بلکہ ماں کا ہی انتخاب کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر بچے کو دودھ کسی دوسری عورت سے پلوایا جائے تو یہ شریعت نے ضروری قرار دیا ہے کہ دودھ پلانے والی عورت اس کی ماں کے پاس جا کر دودھ پلائے، اس کی ماں کی موجودگی میں ہی کیا کرے، دودھ پلائے. کیونکہ ماں سے الگ کر کے بچے کو کسی اور عورت کے حوالے کر دینا یہ جو ہے درست نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے یہ جس کا مائک کھلا ہوا ہے اس کو بند کر دیں مائک کو، کیونکہ شریعت نے جو ہے وہ تربیت کی جو ذمہ داری ہے نا، وہ ظاہر سی بات ہے کس کو دی ہے، ماں کو دی ہے. یہ ذمہ داری ماں کی ہے، اور یہ ماں کا حق ہے کہ وہ بچے
کی کیا کرے، نگرانی کرے، نگہبانی کرے، اس کا خیال رکھے۔ لہٰذا بچے ماں سے یہ حق چھیننا جائز نہیں ہے کہ شوہر زبردستی جو ہے وہ کسی اور عورت سے دودھ تو پلوا رہا ہے، لیکن جو ہے بچہ ہی اس کے حوالے کر دیا کہ ٹھیک ہے اب میں اس کو اس کی ماں کے پاس جانے نہیں دوں گا، اور جو ہے یہ بچہ اب تیرے ہی حوالے ہے۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں وہ عورت جو کم پیسے لے رہی ہے اس کو رکھ سکتا ہے، اس کی عزت دے سکتا ہے، لیکن اس کو پابند کرنا پڑے گا کہ اس کی ماں کے پاس ہی رکھ کر دودھ پلائے، ماں کی موجودگی کے اندر کیا کرے، اس کو دودھ پلائے۔ تو یہ جو ہے 14واں حکم تھا جس کو شریعت نے ان آیات کے اندر بیان کیا ہے۔ اب دیکھیں اگر ہم اپنے مشرقی اور مشرقی عجمی جو ہے وہ ماحول کو دیکھتے ہیں، ایک ہوتا ہے عرب، ایک ہوتا ہے عجم۔ عرب کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں نا دنیا میں، جتنی بھی قومیں، ان کو عجم کہا جاتا ہے۔ ہم ہندوستانی، پاکستانی اور جتنے بھی لوگ ہیں جو عرب نہیں ہیں وہ سارے عجمی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں بظاہر ایک عجیب سا حکم لگ رہا ہے، یا یہ کہ ایک نئی سی بات لگ رہی ہے، لیکن عربوں کے ہاں یہ عام دستور تھا کہ جو ہے وہ اگر عورتیں دودھ نہیں پلاتی ہیں تو وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے جو ہے وہ دوسری عورتوں کا انتخاب کرتے تھے۔ عرب مرد جو ہے اپنی بچوں کو کی صحت اور تندرستی کے لیے دوسری عورتوں کا بھی کیا کرتے تھے، انتخاب کرتے تھے۔ اس کی بہت بڑی مثال ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ حیات تھیں، لیکن آپ کو دودھ کس نے پلایا؟ حضرت دائی حلیمہ نے۔ اور دائی حلیمہ جو ہے ان کے واقعات بڑے آتے ہیں، وہ آپ کی وہ رضائی والدہ بھی تھیں حضرت دائی حلیمہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دودھ دائی حلیمہ نے پلایا۔ تو یہ عربوں کے ہاں ایک رواج تھا، ایک دستور تھا۔ اللہ رب العزت نے اسی کے مطابق قرآن کریم کے ان احکام کو بیان کیا ہے۔ اگر ہم اجمیوں کے اندر دیکھا جائے، یعنی عربوں کے علاوہ باقی قوموں کے اندر دیکھا جائے تو دوسری عورتوں سے دودھ پلانے کا رواج نہیں ہے ہمارے یہاں۔ لہٰذا اگر ہمارے ہاں جیسے ماں ہی بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور ہاں ہمارے ہاں تو دودھ دوسری عورت اس وقت پلاتی ہے جب کوئی بچہ گود لے لیتی ہے، یا فرض ماں کا انتقال ہو جائے، ماں کا انتقال ہو گیا، بچہ چھوٹا سا ہے بالکل، تو پھر کوئی دودھ پلا دیتا ہے، لیکن عام حالات میں ماں کے علاوہ کوئی دودھ نہیں پلاتا۔ تو سب سے بہتر اور آسان بات یہ ہوتی ہے کہ ماں ہی اپنے بچے کو کیا کرے، دودھ پلائے۔ تو یہاں پر انہی احکام کو بیان کیا کہ جبکہ تم دوسری عورتوں سے اپنے بچوں کو کیا کرو، دودھ پلواؤ۔ پھر آگے فرمایا، یہ سمجھ میں آ گئی ساری تفصیل؟ وہی سمجھ میں آ گئی ساری تفصیلات؟ کس طرح دودھ پلوا لیتے ہیں مطلب؟ ہمارے یہاں کس طرح مطلب؟ باجی میں سوال نہیں سمجھی آپ کا۔ باجی میں سوال نہیں سمجھی آپ کا، آپ دوبارہ سوال کریے گا۔ ہمارے ہاں مطلب میں سمجھ نہیں پا رہی کیسے دودھ پلوا، ہمارے یہاں تو نہ کہاں پلواتے ہیں دوسری عورتوں سے اجرت پہ دودھ۔ جی۔ اچھا اس کی طرح۔ نہیں یہاں ویسے طلاق کی ہی بات چل رہی ہے، اس والے عمل میں کیا کرتے ہیں، بیوی مر گئی پھر تو آپ شوہر ہی رہ گیا اکیلا نا، تو ہو سکتا ہے اس صورت میں بھی اجرت کوئی مانگے تو دی جا سکتی ہے، لیکن میں کنفرم کر لوں گی، یہ میرے ذہن میں نہیں ہے یہ والی بات۔ جی جی صحیح، جی صحیح ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہو گئی پلا دیتی ہیں، یہ بات تو ہے، ایسا ہوتا ہے، بہن نے پلا دیا یا کسی نے، تو کیا وہ اجرت پہ پلاتی ہیں، یہ بات میرے علم میں نہیں ہے۔ کیا آپ
تو میں چاہ رہی ہے کہ اگر وہ اجرت مانگے تو اجرت تو دینا پڑے گا. ہاں یہ میں پوچھ لوں گی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اجرت تو وہ مانگ سکتی ہوں یہاں پر، تو ایک دفعہ پھر کنفرم کیا جا سکتا ہے اس بات کو. پوچھ کے بتاؤں گی میں. ٹھیک ہے. دیکھیے آگے یہ آیت نمبر 6 ہے جو مکمل ہوئی. آگے ہم آیت نمبر 7 دیکھتے ہیں. فرمایا لینفق ذو سعۃ من سعتہ، چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا، ذو سعۃ وسعت والا، اپنی گنجائش کے مطابق. گنجائش کے مطابق کہ اصل تو طلاق کی بات ہے، لیکن یہ عام حالات کے اندر بھی یہی حکم ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سمجھ لیجئے کہ اصل بات تو جو چل رہی ہے طلاق کی چل رہی ہے، لیکن ایک مرد کے لیے عام حالات میں بیوی کے لیے یہی حکم ہے. پہلے طلاق کی سمجھ لیجئے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ عدت کی جو زمانہ ہے وہ شوہر کے گھر میں گزارے گی، اور شوہر کے اوپر ہی کیا ہوگا، اس کا خرچہ ہوگا. اب شوہر کیسا خرچہ بھی اس عورت کے اوپر کرے گا جس کو طلاق دی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ لینفق، اس کے اوپر خرچ کرے اپنی گنجائش کے مطابق، جتنی اللہ نے اس مرد کو گنجائش دی ہے اس کے مطابق اس کا خرچہ ہوگا. اگر وسعت والا آدمی ہے، مالدار ہے، اچھی گنجائش والا ہے، تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا، اپنی آمدنی کے مطابق خرچ کرے گا. اور تو یاد رکھیے عام زندگی میں صرف یہ طلاق کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عام زندگی میں بھی ہے کہ جب شوہر بیوی کو گھر کا خرچہ دیتا ہے تو اس خرچے میں بیوی کی حیثیت کا شمار نہیں ہوتا، کبھی بھی مرد کی حیثیت کا شمار ہوتا ہے. مطلب آسان سے سمجھ لیجئے کہ آدمی جو ہے اچھا کاروبار ہے، نوکری ہے، اور اچھا صاحب حیثیت شمار ہوتا ہے معاشرے کے اندر، لیکن اس کی بیوی ہے غریب گھر کی. اب وہ اس بیوی کو غریب گھر کا سمجھتے ہوئے یہ نہیں کر سکتا کہ یہ تو ہے ہی غریب گھر کی، اس کا تو میں خرچہ جو ہے کم کر دوں، کھانے میں، پینے میں اور کپڑوں کے اندر، ہر چیز کے اندر. نہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ شریعت مرد کی حیثیت کو دیکھتی ہے کہ مرد اگر صاحب حیثیت ہے تو جتنا وہ خرچ کر سکتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق وہ بیوی پر اسی حیثیت کا خرچ کرے گا، بیوی کی حیثیت کو رکھ کر اس کا خرچہ کم نہیں کر سکتا. اس کے اگر اپوزٹ ہم دیکھیں کہ بیوی ہے مالدار گھر کی اور شوہر ہے غریب، اس کی گنجائش نہیں ہے اتنی. اب اگر بیوی ہمیں اپنے گھر کے اندر اچھا کھاتا پیتا پہنتا آئی، اب وہ شوہر سے بھی یہی مطالبات کرتی ہے، جی میرے تو جو ہے یہ ڈیمانڈ ہے اور مجھے تو اس طریقے کا جو ہے وہ چاہیے خرچہ. تو شریعت کہتی ہے کہ نہیں، جیسی شوہر کی کم آمدنی ہے اس کم آمدنی، کم انکم کے اندر جو وہ خرچ کر سکتا ہے وہی خرچ کرے گا، بیوی کی حیثیت کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا. تو بالکل یہی حکم جو ہے وہ عدت کے اندر ہے کہ عدت کے اندر عورت کیسی بھی غریب گھر کی ہو، مالدار گھر کی ہو، شوہر کی جیسی گنجائش ہے وہ عدت میں بیوی اس عورت کے اوپر ویسا ہی خرچہ کرے گا. اچھی گنجائش ہے تو کھانا بھی اچھا، پینا بھی اچھا. کیا خود تو وہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ بہت اچھا کھا رہا پی رہا ہے، اس کو عدت کے اندر دال اور روٹی کھلاتا ہے، چٹنی کھلاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. خود اچھا پہنتا ہے تو عدت کے زمانے میں اس کو بھی اچھا پہننے کے لیے دے گا، خود اچھا کھاتا ہے تو اس کو بھی اچھا کھلائے گا اور پلائے گا. تو عام حالات کے اندر بھی ہے اور جو ہے یہ عدت کے اندر بھی ہے. لینفق ذو سعۃ، چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا، من سعتہ، اپنی وسعت کے مطابق. اور آگے یہ تو مالدار آدمی کا حکم آ گیا، اور آگے فرمایا ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس شخص کا تنگ کر دیا گیا ہو اس پر رزق.